بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں رفیق مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پاکستان کی سیاست میں بڑی ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ ہائی بھی ہو رہا ہے، اور اس کی صورتحال جو ہے وہ بھی چینج ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس سیاسی صورتحال میں کون سی سیاسی پارٹی جو ہے اس کو فائدہ ہونے جا رہا ہے، کون سی سیاسی پارٹی اگر اس وقت شارٹس انہوں نے اچھے نہ کھیلے تو وہ ان کو نقصان ہوگا۔ یہ میچ بڑا کانٹے دار اس وقت صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ بہت ہی اعصاب شکن مقابلہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں تمام سیاسی پارٹیوں میں۔ اس وقت جو اچھے شاٹس کھیلے گا، اچھی فیلڈنگ کرے گا، ان کے پلیئر جو ہے ان کی حکمت عملی کے مطابق پرفارم کریں گے، وہ ٹیم بڑی آسانی سے جیت جائے گی، وہ کپتان جیت جائے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی، جنہوں نے لانگ مارچ تو ختم کر دیا۔ پنڈی میں جب انہوں نے لانگ مارچ کو ختم کیا تو اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ صوبائی اسمبلیوں سے اب باہر نکلنے جا رہے ہیں، جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پنجاب اسمبلی اور KPK کی اسمبلی جو ہے ان کو ہم تحلیل کر دیں گے۔ سندھ اسمبلی کا فیصلہ انہوں نے ابھی نہیں کیا کہ وہاں پر ان کے جو MPs ہیں انہوں نے ابھی مستعفی ہونا ہے یا نہیں، لیکن اس فیصلے کو بھی دوسرا ہفتہ جو ہے وہ آن پہنچا ہے، لیکن کپتان ابھی تک نہ تو اسمبلیاں جو ہیں ان کو تحلیل کر سکے ہیں اور نہ ہی کوئی حتمی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کر سکے ہیں۔ مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ان کی اپوزیشن ہے، اس وقت کی جو حکومت ہے، کپتان کے جو حریف ہیں، وہ ضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے جا رہے ہیں کپتان کے جو بیانات آ رہے ہیں۔ جیسے کپتان نے 2 روز قبل ایک بیان دیا تھا، ان کو مذاکرات کی دعوت دی تھی، مشروط مذاکرات کی دعوت دی تھی کہ قبل از وقت الیکشن کی طرف جانا ہے تو ہم حکومت کو دعوت دیتا ہوں میں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور بات کریں۔ اسی بات کو لے کر اتحادی حکومت نے کپتان پر طنز کے وہ نشتر چلائے ہیں۔ 2 دن انہوں نے اپنی توپوں کے رخ جو ہیں وہ کپتان کی طرف ہی رکھے ہیں۔ ان کے تمام وزراء نے، مشیروں نے اور جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے سربراہوں نے، ان کے لوگوں نے کپتان پر خوب جو ہے وہ گرجے برسے ہیں، اور کپتان کو بھی جلد احساس ہو چکا ہے کہ انہوں نے یہ غلط فیصلہ کیا تھا، اور انہوں نے یہ اپنی غلطی بھی تسلیم کر لیا کہ یہ میسیج جو ہے وہ غلط چلا گیا ہے۔ کپتان نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ میں نے اس لیے مذاکرات کی دعوت دی تھی کہ ملک جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، ہماری معیشت جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہو چکی ہے۔ تو میں نے اس تناظر میں جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دی تھی، مگر کپتان خود اپنے منہ سے ہی کہتے رہے کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، میں ان کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھوں گا۔ اسی بیانیے کو لے کر جو ہے وہ PDM کی جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے کپتان کو خوب لتاڑا ہے، پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے پریس ریلیز بھی جاری کی ہے، اور اس کے بعد کپتان کو یہ احساس ہوا ہے۔ اب کپتان جو ہے، کپتان کے پاس ایک موقع اس سے پہلے بھی آیا تھا، جب تحریک عدم اعتماد کی باز گشت جو ہے وہ چل رہی تھی، کیا سرائیاں کی جا رہی تھی، اور یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آنے والی ہے۔ اس وقت شیخ رشید صاحب کے علاوہ اور بھی 1-2 لوگ تھے، انہوں نے کپتان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ قبل از وقت الیکشن کی طرف چلے جائیں، آپ اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دیں۔ لیکن کپتان نے اس وقت نہ جانے کس کے اشاروں پر یہ فیصلہ نہیں کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں آخری بال تک لڑوں گا۔ لیکن وہ آخری بال تک لڑنا کپتان کو اب 8 ماہ سے وہ سڑکوں پر لے آیا ہے۔ وہی جو اختیار کپتان کے پاس تھا پہلے، اب اسی کے لیے کپتان جو ہے وہ اتحادی حکومت کو یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کروائیں۔ لیکن کپتان کے پاس جب اپنے اختیارات تھے اس وقت کپتان نے اسمبلیاں نہیں توڑی تھی۔ اس کے بعد آج تک کپتان جو ہیں وہ گولیاں بھی کھائی ہیں، گولیوں کا نشانہ بھی بنے ہیں، قاتلانہ حملے بھی ہوئے ہیں، 50-60 سے زائد جلسے بھی کر چکے ہیں، ایک لانگ مارچ بھی کی ہے، بہت ساری سٹرگل کی ہے کپتان نے، لیکن اس کے باوجود جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں کر پائے۔ کپتان کی مقبولیت کی بات کی جائے تو وہ حکومت سے نکلنے سے پہلے بھی ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہو چکی تھی، سائفر کو لے کر، دوسرے معاملات کو لے کر مقبول تھے، تو اس کے بعد اب بھی مقبول ہیں، لیکن اس وقت کپتان نے اسمبلیاں نہیں توڑی اس فیصلے کی۔
دوبارہ وہی کام کپتان کے ساتھ ہو سکتا ہے، بالخصوص پنجاب میں کپتان کی اتحادی حکومت ہے۔ آج کپتان کے پاس اختیارات ہیں اسمبلی تحلیل کرنے کے پی کے کی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کی۔ اگر کپتان نے اس فیصلے میں تاخیر کی تو ہو سکتا ہے جیسے نیشنل اسمبلی میں کپتان جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے بڑے پرعزم تھے، بڑے پر اعتماد تھے، اسی اعتماد کی نظریے میں کپتان یہ بھی اپنا فیصلہ جو ہے اپنے ہاتھ سے یہ اختیار نہ کھو بیٹھے۔ یہ ہو سکتا ہے کپتان کے ساتھ دوبارہ بھی، اگر کپتان نے اسمبلیاں تحلیل جلدی نہ تحلیل کرنے کی وجہ سے بھی پی ڈی ایم کو جو ہے وہ بیانیہ ملتا جائے گا۔ جیسے یہ مذاکرات کی ایک بات کر دی تھی، یہ انہیں بڑا اچھا بیانیہ مل گیا تھا اور خوب انہوں نے 2 دن لتاڑا ہے اور کپتان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا، اور بہت سارے ایسے پی ٹی آئی کے بھی سینئر رہنما تھے جو کپتان کے اس بیان پر خوش نہیں تھے، وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ کپتان نے یہ اچھا فیصلہ نہیں کیا۔ اچھا، اب یہ کپتان اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں تو فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ اسی کو ہوگا جس کو فائدہ تحریک کے عدم اعتماد آنے کے بعد ہوا ہے، جس جماعت کو، وہ پاکستان میں ایک ہی جماعت ہے، اس کا نام ہے پیپلز پارٹی۔ آصف علی زرداری صاحب جو سیاست کے بڑے منجے ہوئے کھلاڑی جسے کہا جاتا ہے، گیم پلٹنے کے انہیں بڑے ماہر سمجھا جاتا ہے، خرید و فروخت کے انہیں ماسٹر مائنڈ ہی نہیں کہا جاتا، انہیں بہت کچھ کہا جاتا ہے، فائدہ ان کو ہوا تھا۔ اور یہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد بھی اگر اتحادی حکومت میں کسی جماعت کو فائدہ ہوگا تو وہ پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ اور قبل از وقت الیکشن نہ کروانے پر بھی نون لیگ جو اس پر نہیں آ رہی تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ان کو اس طرف نہیں آنے دے رہے۔ جیسے پہلے انہوں نے گیم کی تحریک عدم اعتماد میں نقصان جتنا بھی ہوا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہوا ہے، جتنی تنقید کی جا رہی ہے عوامی حلقوں میں وہ نون لیگ پر کی جا رہی ہے، نون لیگ کے جو لیڈرشپ ہے ان پر تنقید کے نشتر چلائے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی وزارتیں بھی لے چکی ہے، اسپیکر بھی ان کا ہے، بہت ساری امارات بھی لے چکی ہیں، فائدے بھی لے رہی ہیں، لیکن تنقید کی زد میں وہ نہیں آ رہے، ان کی پوزیشن وہی پوزیشن ہے جو ان کی پہلے تھی، تو وہ سارا ملبہ جو ہے وہ نون لیگ پر ہی گرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس بار بھی یہی ہوگا، کپتان اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی یہ بارہا کہہ چکی ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے۔ پیپلز پارٹی اب کیا گیم کرنے جا رہی ہے ان اتحادیوں کے ساتھ؟ وہ پنجاب میں تو پہلے ان کا جنازہ نکل چکا تھا، سیاسی جنازہ، 2018 کے الیکشن میں 7 نشستیں وہ جیتے تھے، کچھ مخصوص نشستیں ملنے کے بعد 10 ان کے ایم پی اے تھے۔ کے پی کے کی اسمبلی میں وہ پہلے ہی ان کی سیاست جو ہے وہ سب کو پتہ ہے وہ کس طرح سے ان کا برا حال ہوا تھا وہاں پر۔ تو اب آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اگر 10 کی بجائے وہ 15 نشستیں بھی جیت جاتے ہیں تو وہ فائدے میں، 5 ایم پی ان کے بڑھ جائیں گے۔ کے پی میں اگر ان کو کچھ نشستیں مل جاتی ہیں تو وہ فائدے میں ہیں۔ اور سودا وہ کیا کریں گے کہ جب عام انتخابات کی طرف جائیں گے، جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے، نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا تو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، مگر وقت آنے پر زرداری صاحب جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کا جب الیکشن آئے گا تو وہ اپنی انڈیویجول کمپین چلائیں گے۔ پیپلز پارٹی جو ہے، ہمارے یہ ذرائع کنفرم کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے بڑے اہم ذرائع نے ہمیں بتایا اور وہ بڑے مرکزی رہنما ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی ہی کمپین چلائے گی اور وہ الگ سے الیکشن لڑے گی اور وہ فائدے میں جائے گی۔ عین موقع پر آ کے وہ ان تمام سے جو ہے وہ اپنا بیانیہ چینج کر لے گی اور نقصان پھر ہوگا مسلم لیگ نون کو اور ان کی اتحادی جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں۔ تو نون لیگ یہ پھر سمجھ رہی ہے، جیسے عدم اعتماد میں وہ سمجھ رہے تھے کہ زرداری صاحب بڑے مخلص ہیں، فائدے میں جائیں گے، فائدے میں نہیں جائیں گے۔ فائدہ یہ ضرور ہوا ہے کہ کیسز ان کے ختم ہو چکے ہیں لیکن سیاسی فائدہ نہیں ہوا۔ اب نون لیگ کیا چاہ رہی ہے؟ نون لیگ بھی زرداری صاحب کے ساتھ گیم کر رہی ہے۔ نون لیگ بھی کہیں نہ کہیں پر کسی حلقوں کے ساتھ یہ بات چیت کر رہی ہے، پیغامات پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کے قائد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے، ان کے تمام کیسز جو ہیں ختم کیے جائیں اور انہیں پاکستان واپس آنے دیا جائے، وہ پاکستان آئیں اور آ کے وہ اپنی سیاست کا آغاز کریں تو ہم ارلی الیکشن کی طرف چلے جائیں گے۔ اور یہ عمران خان صاحب کو بھی پیغام پہنچ جائے گا آنے والے چند دنوں میں۔ اگر کپتان نے اس بات پر بھروسہ کر لیا تو کپتان پھر خسارے میں جائیں گے، کیونکہ نون لیگ نے جیسے پہلے اتحادیوں کو یہ کہا تھا
کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ فوری طور پر الیکشن اصلاحات کی جائیں، نیب میں اصلاحات کی جائیں اور ہم الیکشن کی طرف جائیں. جیسے ہی اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں تو ان کا بیانیہ چینج ہو گیا. انہوں نے فوری طور پر کہا کہ اب الیکشن تو اپنے وقت پر ہی ہوں گے. یہی دوبارہ ہوگا. نواز شریف پاکستان بھی آ جائیں گے، کیسز بھی ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جتنے مرضی احتجاج کر لیں، اسمبلیاں تحلیل کر لیں، یہ اتحادی حکومت 12 اگست سے پہلے نہیں جانے والی. یہ اپنے وقت پر، مقررہ وقت پر ہی الیکشن کروائیں گے. یہ نواز شریف کو لے کر آئیں گے. کوشش یہ ہوگی اگر یہ اس میں کامیاب ہو گئے تو نواز شریف آ کے پھر بھرپور انداز سے وہ جلسے کریں گے. جیسے کپتان جو ہے وہ جلسے کر رہا ہے، پنجاب میں، کے پی میں، ملک بھر میں جلسے کیے ہیں. جب سے یہ حکومت سے نکلے ہیں 60-70 جلسے کر چکے ہیں عمران خان صاحب. اسی طرح سے وہ ایک عوامی رابطہ مہم شروع کریں گے. خاص طور پر پنجاب میں میاں نواز شریف صاحب جلسے کریں گے، الیکشن کے لیے اپنے لوگوں کو موبلائز کریں گے، اپنے ووٹرز کو گھروں سے نکالیں گے. الیکشن کا ماحول بنانے کے بعد اگست تک وہ کامیاب ہوں گے اپنی اس کمپین میں، پھر وہ الیکشن کی طرف جائیں گے. اور الیکشن تو کسی صورت بھی قبل از وقت نہیں ہوں گے. یہ ہم آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کپتان کو کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے ضرور حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے. تو فائدہ جو ہے وہ کس کو ہوگا یہ میں آپ کو تفصیل سے بتایا کہ پیپلز پارٹی ہی فائدے میں رہے گی، جیسے تحریک عدم اعتماد میں رہی ہے. نون لیگ جو ہے وہ خسارے میں جائے گی. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مفتہ اسماعیل انہی کے مسلم لیگ نون کے سابق وزیر خزانہ جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں روزانہ اپنی ہی پارٹی کا، اور وہ بتا رہے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ اس کی کشتی کس طرح ڈوب رہی ہے اور یہ کنارے پر لگنے والی نہیں ہے. اور اسحاق ڈار جو ہیں وہ ایک غلط بیانیہ جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. مہنگائی کنٹرول ہونے والی نہیں ہے. جیسے جیسے دن گزریں گے نقصان مزید مسلم لیگ نون کو ہی ہوگا اور فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا. اور کپتان نے اگر جلد اسمبلیاں تحلیل نہ کی تو کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں، بیانات سامنے آئیں گے عمران خان صاحب کے جس کو اتحادی حکومت لے کر چلے گی اور ان کی مقبولیت کو کم کرنے کی کوشش کرے گی. جیسے یہ ایک بیان دیا تھا انہوں نے مذاکرات کا، اس سے بڑا فرق پڑا تھا. سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ بھی تنقید کر رہے تھے کپتان کے اس فیصلے پر، لیکن کپتان نے اپنا وہ فیصلہ واپس لے لیا ہے. تو آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی اس پر بھی ہم گہری نظر رکھیں گے اور آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.